باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں گفتگو جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے عنوان سے کی جا رہی ہے، اور اس امر کے لیے علماء کی بھی دعوت کرتے ہیں، علماء کو دعوت کرتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جتنی بھی سوالات ہیں وہ سوالات ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں البتہ کچھ سوالات ہمارے اپنے ذاتی سوالات ہوتے ہیں، یعنی وہ سوالات جس کو ہم حس کریں کہ یہ سوالات جس کی ضرورت ہم سمجھیں کہ یہ سوالات کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے۔ اس میں کچھ اشکالات ہوتے ہیں مخالفین کے، اس کو حل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہے کچھ مومنین کے سوالات بھی ہوتے ہیں جو مومنین دلچسپی رکھتے ہیں اس قسم کے بحثوں کے ساتھ، وہ مومنین اپنے سوالات بھیجتے ہیں اور ان سوالات کو ہم علماء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر خود جو سوالات علماء بہتر سمجھے ان کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا سلسلہ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کا جو اس شخصیت ہے، جو بحث ہے، خود امام زمانہ علیہ السلام کی بحث پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک طولانی بحث ہے۔ یہاں تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید دوسرے ائمہ کے، یعنی یہ 11 ائمہ میں کے بارے میں جو احادیث آئے ہیں، اگر نہ کہوں کہ اتنے زیادہ ہے، لیکن تقریباً یعنی سب ائمہ کے برابر کے احادیث امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے موجود ہے، اور کتابیں لکھی جا چکی ہے، فریقین کی کتابیں لکھی جا چکی ہے، اور سینکڑوں کتابیں جو ہے وہ اہل تسنن کے علماء نے لکھی ہے امام مہدی علیہ السلام پر۔ اور اس کے علاوہ اہل تشیع کا تو چونکہ یہ مرکزی عقیدہ ہے، تو انہوں نے تو کئی، جس کو کہا جائے کہ 3-4 گنا زیادہ کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہے۔ تو یہ ایک بحث ہے اور ایک حقیقت ہے۔ اگر حقیقت نہ ہوتا، اگر حقیقت یہ بحث جو ہے وہ حقیقی بحث نہ ہوتی تو اتنا زیادہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بس سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ حتیٰ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے کتب بھی ہیں جو کہ بالکل، جس کو کہا جائے کہ وہ کتابیں تقریباً رسول کے دور کے نزدیک لکھی جا چکی کتابیں ہیں، حتیٰ فریقین میں، اس میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، جو کہ خود مستقیماً حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ سے احادیث لیے گئے ہیں۔ اور ہمارے شیعہ کتابوں میں، ہمارے تشیع کی کتابوں میں سلیم ابن قیس جو کتاب ہے، اور اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اس میں بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور متعدد احادیث اور روایات کا سلسلہ ہے۔ تو یہ سلیم ابن قیس کی کتاب ذات خود حضرت سلیم ابن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ تو بہرحال تذکرہ جو ہے کتابوں میں موجود ہے، اور بحث چونکہ اتنی مہم ہے اسی وجہ سے تذکرہ بھی موجود ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید محمد دانش زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ بحث کو آگے بڑھائے اور قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ شکر گزار ہم بھی آپ کے۔ سلامت رہے۔ جی قبلہ، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ بحث جو ہے ہماری امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور سب سے پہلا سوال آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ کیا ہر زمانے میں ہادی، ظاہر ہے کہ ہادی یا نبی ہو سکتے ہیں یا امام ہو سکتے ہیں، تو کیا ہر دور میں حجت کا ہونا، جس کو کہا جائے حجت کا ہونا اور ہادی کا ہونا ضروری ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں مومنین بجنور کی طرف سے آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں، سلامت اور اس سے پہلے کہ آپ کا یہ سوال جو آپ نے مطرح کیا ہے اس کا جواب آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں، دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ یہ ایام رحمت ہے، ایام دعا ہے، ایام صیام ہے، اور یہ ماہ مبارک ہم سے اور چند دنوں کا مہمان ہے، پھر ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ چند روز باقی رہ گئے ہیں، جو ہمارے گناہان صغیرہ باقی ہیں ان کی بخشش فرما الہی، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری اطاعت اور بندگی انجام دے سکیں۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور ناظرین اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے وبا کا دور ہے، اور پروگرام بھی آپ امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر کر رہے ہیں، تو لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے تصدق میں اس وبا کو جلد از جلد اختتام پذیر فرما۔ اور جو حضرات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات آج کل بہت زیادہ خراب ہیں، اور جو حضرات اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر بیرون ملک میں یا تمام جگہ پر جہاں پر بھی جو اس وبا کا شکار ہو چکے، پروردگار ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اب اس کے بعد جو آپ نے سوال پیش کیا ہے کہ کیا ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، میں آپ کے توسل سے ناظرین کی خدمت میں اس کا جواب پیش کرنے کی شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ سوال آپ کا ماشاءاللہ سے بہت ہی خوب ہے، اور سب سے پہلا سوال بھی یہی بنتا ہے کہ جب بھی آپ کسی حجت خدا کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا ذہن انسانی میں سوال بھی یہی اٹھتا ہے کہ کیا ہر زمانے میں حجت خدا کا وجود لازم ہے یا نہیں۔ اس کے جواب کے لیے ہم اس کا جواب دو طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کے لیے سب سے پہلے اس نے جس چیز کو مد نظر رکھا وہ چیز تھی ہدایت انسانی۔ صحیح۔ اب ظاہر سی بات ہے حجت خدا کا اس کائنات میں وجود ہے یا نہیں، اس کے لیے ہم دو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک دلیل نقلی ہوگی جو احادیث اور روایات اور قرآن کی آیتوں سے پیش ہوگی، صحیح۔ اور ایک دلیل عقلی۔ دلیل عقلی پر ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے انسانیت کو خلق کیا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا، صحیح۔ کیونکہ مشیت خدا میں تھا کہ وہ انسانوں کی خلقت سے پہلے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کریں، کچھ دستور بنائے، کچھ نظام بنائے، جب وہ خلق ہو جائیں تو وہ اس نظام پر، اس دستور پر چل کر فلاح و بہبودی کا راستہ اختیار کر سکیں اور بارگاہ خداوندی میں کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ لہٰذا اس دستور کو پہنچانے کے لیے اس نے ضروری تھا کہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے جو اللہ اور بندے کے درمیان مربوط ہو، بے شک، بے شک، جو خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطہ قائم کر سکے، کیونکہ خالص دستور بنا دینا اور اس کو رکھ لینا وہ انسانوں کے لیے کسی کام کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی حجت ہو، کوئی ایسا امام ہو، کوئی جو نبی کی شکل میں ہو یا امام کی شکل میں ہو یا وسیع کی شکل میں ہو، جو خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ بن سکے۔ اور یہ جو ضرورت ہے یہی اس بات کی دلیل ہے، یہ جو ضرورت ہے کہ دستور کو خدا کی طرف سے بندوں کے درمیان تک پہنچانے کی، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وجود امام، وجود حجت کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے۔ صحیح، جی۔ کیونکہ یہ ضرورت وقت اول سے روز آخر تک باقی رہے گی۔
کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج مجھے احکام الہی کی ضرورت نہیں ہے، آج مجھے دستور الہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں خداوند عالم نے انسان کے لیے ایک نظام اور دستور کو رکھا ہے، اور اس دستور کو پہنچانے کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف سے ہو، اور یہی ضرورت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص جو ہے حجت اللہ ہو، حجت خدا ہو۔ اب وہ حجت خدا نبی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وسیع کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، امام کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک یہ دلیل عقلی ہے۔ جی اب ہم دلیل نقلی کی طرف چلتے ہیں۔ جی کیا قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ صحیح قرآن نے خود، سب سے پہلے ہم قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے اس بات کے لیے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے رسول، آپ جو اس امت کے لیے آئے ہیں آپ منذر ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کی صاف ستھرے الفاظ میں ایک آیت ہے جو بالکل واضح بیان کر رہی ہے۔ اس آیت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، اس کے لیے ایک ہادی کا ہونا کسی بھی زمانے میں ہو، ہادی کا وجود ضروری ہے۔ بے شک وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، صاف الفاظ ہیں قرآن مجید کے۔ اور ایک اور مقام پر خود قرآن مجید نے فرمایا، سورہ یونس آیت 147 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ایک ہادی ہے، ایک حجت ہے۔ یہ دو آیتیں مجھے لگتا ہے کہ کافی ہوں گی ناظرین کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ حجت خدا کا وجود ہر قوم میں ضروری ہے۔ بے شک اب حجت خدا کس طرح سے ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ان یکون عالم الناس، کہ حجت اس طرح سے ہو، حجت خدا کی فضیلت اور اس کا کمال یہ ہو کہ وہ سب سے زیادہ کائنات میں عالم ہو۔ اللہ اکبر۔ وَأَن يَكُونَ أَحْلَمَ النَّاسِ، اور وہ سب سے زیادہ احلم ہو، سب سے زیادہ حلیم ہو۔ بے شک اور اسی طرح کی روایتیں بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گی کتابوں میں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حجت خدا کی فضیلتیں کیا ہونی چاہیے، امام کی فضیلتیں کیا ہونی چاہیے۔ ایک فضیلت ذکر کی ہے عابد الناس، کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عابد ترین شخص ہو جو حجت خدا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک شرائط ہیں جو مسلسل امام رضا علیہ السلام نے ایک لمبی تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی گئی ہے کتابوں میں، بہار میں آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی ناظرین کی خدمت میں، جیسے کہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے حجت خدا کے بارے میں، جیسے کہ تمام مسلمین پر یہ بات واضح ہے کہ آدم سے لے کر خاتم المرسلین علیہ السلام تک کوئی شک و شبہ نہیں، تمام مسلمین کا اتفاق ہے کہ آدم سے لے کر جناب خاتم المرسلین تک سلسلہ ان کے بعد کے ائمہ کے اوپر آتا ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ کے بعد کیا حجت خدا ہیں، اس بارے میں نقلی دلیل میں آپ کو ایک حدیث جو حدیث جابر کے نام سے مشہور ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث ضرور ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے، کیونکہ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفاء کے نام کا بھی تذکرہ کیا۔ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ صفات موجود ہے، صفات کے ساتھ ساتھ نام کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، جناب جابر کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ حدیث جابر اس حدیث کو کہا جاتا ہے۔ صحیح کہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن، جناب جابر کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے رسول اللہ سے فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ سے، یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون حضرات ہیں؟ جی جی۔ اب رسول اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، مناقب ابن شہر آشوب میں یہ روایت اور احادیث موجود ہے، بے شک، فرمایا کہ ہم خلفائی یا جابر، اے جابر یہ جو اولی الامر لوگ ہیں یہ میرے خلفاء ہیں، صحیح، میرے خلیفہ ہیں۔ صحیح۔
وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بعدی، اور یہ میرے بعد مسلمانوں کے لیے ائمہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر پھر رسول یہاں پر نہیں رکے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ائمہ کے اسماء بھی ذکر کیے اور فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر۔ پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، پھر فرمایا ثم الحسن ثم الحسین، کہ اس کے بعد حسن ہیں اور پھر حسین ہے، اور فرمایا کہ ثم علی ابن الحسین، علی ابن حسین ہے، ثم محمد ابن علی المعروف فی التوراۃ بالباقر۔ سبحان اللہ۔ اے جابر، اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام ہیں جن کو تورات میں باقر کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور یہاں پر رسول خاموش نہیں ہوئے اور آگے فرمانے لگے یا جابر فَإِذَا لَقَيْتَهُ فَقْرَأْ مِنِّ السَّلَامَ، اے جابر وہ زمانہ آئے گا کہ تمہاری زندگی امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے ہمراہ ہو جائے گی، اور جب تم میرے فرزند سے اور میرے خلیفہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کرنا، جب ملاقات کرنا تو ان کو فقرأ من السلام، میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ سبحان اللہ۔ اور جابر کہتے ہیں کہ روایات میں یہ بات موجود ہے اور تاریخی کتب نے اس بات کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے کہ جابر کی زندگی اتنی طولانی ہوئی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے منسلک ہو گئے، اور گلیوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کو تلاش کرتے پھرتے تھے اور فرماتے پھرتے تھے اے محمد تم کہاں ہو، اے محمد تم کہاں ہو۔ اور روایات کہتی ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب جناب جابر کی ملاقات ہوئی تو امام نے سینے سے لگا لیا اور پھر جابر نے فرمایا یا محمد، محمد الرسول اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ اے محمد آپ کے جد نے محمد رسول اللہ نے آپ کو آپ کا سلام پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے غور کیا کہ اس طریقے سے رسول اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا اپنی زندگی میں، تاکہ ہر زمانے کے لیے ان کے ائمہ اور حتیٰ کہ ان کے اسماء کو بھی ذکر کر دیا تاکہ لوگوں پر کوئی بات مخفی نہ رہ جائے۔ اور آگے فرمایا کہ جب کہا کہ وہ ان کے بعد محمد ابن علی ہوں گے، پھر فرمایا ثم صادق، اس کے بعد صادق ہوں گے، ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسیٰ ابن جعفر، اللہ، ثم علی ابن موسیٰ، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، ثم سمی وکنی حجت اللہ فی الارض وبقیت فی عبادہ۔ یہ تمام سلسلہ رسول اللہ نے پیش کر دیا جناب جابر کی خدمت میں کہ دیکھو کہ جابر، اس کے بعد جعفر صادق ہوں گے، پھر موسیٰ کاظم ہوں گے، پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، کہا کہ حسن عسکری تک پہنچے گا اور پھر اور آگے بڑھے گا تو حجت خدا ہوں گے جو آخری امام ہوں گے جن کی کنیت اور جن کا نام میرے نام پر ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں، ان تمام روایات اور احادیث اور قرآن سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، اور حجت خدا بھی اس طرح سے ہوگی کہ جو عالم الناس ہوگی، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتی ہوگی، عابد الناس ہوگی، لوگوں میں سب سے زیادہ عابد ترین شخصیتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جس نے ظہور امام مہدی علیہ السلام کا انکار کیا اس کا کیا انجام ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے اعتقادات ہیں اس بحث میں اور بہت سارے لوگوں کے مختلف عقائد ہے، تو جو شخص جو ہے وہ ظہور امام زمان علیہ السلام کا منکر ہو جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس سوال پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، جیسا کہ تاریخ میں اس بات کو تذکرہ کیا گیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا وجود حتمی ہے اور یقینی ہے، تمام تاریخ مسلمین نے اس بات کو اپنی تاریخی کتب میں ذکر کیا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، بلکہ ائمہ کے زمانے میں اور رسول کے زمانے میں اس قدر معروف تھی کہ تاریخ کہتی ہے کہ لوگ جگہ جگہ مہدی کے نام کو تلاش کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اور حالات یہ تھی کہ اس مہدی کے نام سے، کیونکہ رسول اللہ نے صاف فرما دیا تھا کہ ایک مہدی ہوں گے جو میری نسل سے ہوں گے، اور جب وہ ظہور کریں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ اس قدر معروف تھی لوگوں کے اندر، جب بھی کسی پر کوئی ظلم اور ستم ہوا کرتا تھا تو اس کی تلاش اس کی نگاہوں میں صرف امام مہدی علیہ السلام رہا کرتے تھے۔
تاریخ نے اس بات کو درک بھی کیا کہ گزشتہ زمانے میں سلاطین اور حکام نے اس بات کا بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور لفظ مہدی کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا. انہوں نے یہ کام شروع کر دیے کہ اپنی اولادوں کے نام مہدی رکھنا شروع کر دیے. بے شک. اور لوگوں کو ترغیب دلانے لگے کہ دیکھو جس مہدی کی تمہیں تلاش ہے وہ ہمارے خاندان میں پیدا ہو چکا ہے, دیکھو جس مہدی کی تمہیں تلاش ہے وہ مہدی یہ ہیں. لوگوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا, لوگ بہکنے بھی لگے. لیکن تمام تاریخ مسلمین نے اس بات کو متفقہ علیہ طور پہ لکھا ہے کہ وہ مہدی جو ہوں گے وہ رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے اور وہ قریش سے ہوں گے. سبحان اللہ. تمام تاریخ مسلمین نے اس بات کو لکھا ہے. خود ابو داؤد نے جناب ام سلمہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ سے میں نے سنا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ, سبحان اللہ, کہ مہدی جو ہیں وہ میری اطرت سے ہوں گے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے. بے شک. اس طریقے سے بہت سی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی, لیکن ان تمام حدیثوں کے باوجود لوگوں نے انکار بھی کرنے کی کوشش کی. تو ان کے نتیجے کے لیے میں رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا, جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے رسول اللہ کی حدیث ہے. وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا من کذب بالمہدی فقد کفر, اللہ, کہ جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر. صحیح. اور صرف یہاں پر یہ حدیث ہی نہیں ٹھہرتی, بلکہ آپ آگے چلیے علماء اہل سنت کے بہت مشہور و معروف عالم دین ہیں جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا. نام ہے ان کا شہاب الدین احمد ابن حجر مکی الشافعی, جو شافعی مسلک سے تھے. صحیح. ان سے جب پوچھا گیا اس بارے میں کہ امام مہدی کے انکار کرنے والے کی کیا سزا ہے, تو ان کو لکھتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ انکان لانکار سنت راسن فہوا کفر, کہ اگر کوئی شخص امام مہدی علیہ السلام کا انکار سنت رسول اللہ کی بنیاد پر کر رہا ہے تو وہ کافر ہے. جی. اور لازم ہے کہ فیقتل, کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. یہ اس کی سزا. اور پھر انہوں نے آگے لکھا کہ ان لم یکن لانکار السنہ انما هو محض عناد لائمۃ الاسلام, کہ اگر یہ انکار کرنے والا سنت کی بنیاد پر نہیں کر رہا بلکہ ائمہ کی دشمنی پر کر رہا ہے, تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ حاکم شرع پر لازم ہے اس زمانے کے جس زمانے میں یہ شخص انکار کرنے والا شخص زندگی گزار رہا ہے, اس کے اوپر لازم ہے حاکم شرع کے اوپر کہ وہ اس کو قید خانے میں ڈال دے اور اس کو کوڑے لگائے. اللہ, اور اتنے کوڑے لگائے اور ایسی سزائیں دے کہ جب تک کہ واپس پلٹ کے اعتقاد امام مہدی پر نہ آ جائے. اللہ اکبر. اس طریقے سے خود علماء سنت کے, میں نے آپ کو جیسا کہ آپ بالکل ذکر کیا کہ شیخ الاسلام بہت مشہور و معروف ہیں, اور ایک علماء اہل تشیع میں سے میں ان کی بھی آپ کو تذکرہ پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ محمد باہ الدین عاملی, جب ان سے پوچھا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا اعتقاد نہ رکھنے والے کی کیا سزا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے. اللہ, صحیح صحیح. کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے, اور جس نے ضروریات دین کا انکار کیا اس نے گویا کہ کفر اختیار کر لیا اور وہ مرتد ہو گئے. صحیح. جی. آپ ان حدیث اور ان فتاووں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امام مہدی کے انکار کرنے والوں کو سزا دی گئی ہے. جی صحیح. جی اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں قبلہ کہ آخری امام علیہ السلام کو مہدی اور قائم آل محمد علیہ السلام کے القابات سے پکارنے کی کیا وجہ ہیں اور کیا اسباب ہے, اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی دیکھیے, امام زمانہ علیہ السلام کو مہدی کے لقب سے پکارنے کی ایک وجہ سنت رسول بھی ہے کہ جو خود رسول اللہ نے, جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی تھی, رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من کذب بالمہدی فقد کفر. بے شک. کیونکہ رسول اللہ نے امام کو مہدی کے لقب سے یاد کیا,
اس لیے ہم بھی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے مہدی کے لقب سے یاد کرتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک وجہ یہ ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ مہدی، جب لفظ مہدی انسان کے زبانوں پر آتا ہے، انسانوں کے کانوں پر جاتا ہے، تو اس سے ہدایت کا تصور سامنے آ جاتا ہے. صحیح. کہ ہاں کوئی ہادی ہے جو ہماری ہدایت کرنے کے لیے ابھی اس کائنات میں موجود ہے. بے شک. ایک وجہ اس کی یہ ہے. اور قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کو کہنے کی ایک وجہ، ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حمزہ کہتے ہیں کہ حمزہ ایک صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں. انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، آپ تمام ائمہ حق کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں، جی. لیکن قائم آل محمد آخری حجت کو کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح. امام نے فرمایا کہ امام نے وہاں پر ایک حدیث ارشاد فرمائی، کہا کہ حمزہ سنو کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آ چکا جی. اور فرشتے، جو جیسا کہ روایات میں اور تاریخ میں آپ نے اس بات کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے اور سنا ہے کہ فرشتے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آئیں، تشریف لائیں، تو پھر جب ان کو اجازت نہیں ملی واپس وہ عرش کی طرف پلٹ گئے. تو واقع کربلا کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کرنے کی بنیاد پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ پروردگارہ، کہ ہم تیرے رسول کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کر سکیں اور ہم واپس آسمان پر تشریف لے آئیں. تو پروردگار نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں حسین کی نسل سے آخری فرزند امام حجت کی مدد کے لیے رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. جب خداوند عالم نے ارشاد فرمایا جی. تو اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کا نور ساطع ہوا، واضح ہوا، ظاہر ہوا، اور پھر اس میں جو امام آخر کا نور تھا وہ قیام کی حالت میں تھا. تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، یہ ہیں وہ قائم جو ایک دن قیام کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اللہ جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. صحیح. اس کی ایک وجہ یہ حدیث بھی ہے. جی. اور ایک وجہ یہ بھی ہے جس کو ہم قائم آل محمد، جو علماء نے تذکرہ کیا کہ ہم قائم آل محمد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب آپ قائم آل محمد کا لقب اپنی زبانوں پر جاری و ساری کریں گے تو آپ کے سامنے امام حجت علیہ السلام کے لیے قیام کی صورت درپیش آ جائے گی. جی. آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ کوئی قائم ہے جس کے لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ قیام کرنا ہے، نہ کہ جناب موسیٰ کی قوم کی طرح کہ جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا چلو آؤ تبلیغ کے لیے تو وہ کہنے لگے جناب موسیٰ آپ اور ہارون جائیں اور ہم آپ کا یہاں انتظار کر رہے ہیں. جی. کہ یہ حالت نہ ہو جائے، بلکہ جب قائم آل محمد ظہور کریں گے تو لازم ہوگا ہر شخص کے لیے کہ وہ ضروری ہے، ہر شخص کے اوپر واجب ہے، ہر شخص کے اوپر کہ وہ ہر طریقے سے قائم آل محمد کے ساتھ قیام پذیر ہو جائے. صحیح. ایک وجہ علماء کرام نے یہ بھی پیش کی ہے. جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے علامات بھی ذکر کیے جاتے ہیں اور کافی ساری کتابوں میں موجود ہے جیسے آپ کے علم میں ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں. تو کیا یہ علامات کا واقعہ ہونا ظہور کے لیے ضروری ہے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. دیکھیے، جہاں تک علامات کا تذکرہ ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، اس کے بارے میں علماء کرام نے 2 طریقے سے علامات کو تذکرہ کیا ہے اور ان کو 2 فہرستوں میں رکھا ہے. کچھ علامات وہ ہیں کہ جو حتمی ہیں، جی. جن کا واقع ہونا ضروری ہے، اور کچھ علامات وہ ہیں جو غیر حتمی ہیں. میں چند علامات آپ کی خدمت میں دونوں حتمی اور غیر حتمی میں سے چند آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. کہ حتمی علامات کی فہرست میں علماء نے ایک خروج دجال کو لکھا ہے. صحیح. خروج دجال کے بارے میں روایات میں اور جس طریقے سے
تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو گدھے کے اوپر سوار ہوگا، جی اس کی آنکھ ماتھے کے پیشانی کے اوپر ہوگی، کان بڑے ہوں گے، ہاتھ بڑے ہوں گے، اس طریقے سے کچھ صفات بھی بیان کی ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کو تعبیر دیا ہے فساد سے، ظلم سے، صحیح جور سے۔ جی کہ دجال، خود دجال کے معنی جو ہیں وہ ایک ظلم و ستم کے ہیں، مکاری کے ہیں، فریب کے ہیں، جی یعنی اس دنیا میں مکاری اور فریب کا اتنا بول و بالا ہوگا کہ اس کے بعد امام علیہ السلام کا ظہور واقع ہو جائے گا۔ اور ایک علامات جو حتمی علامات ہیں ان میں سے لکھا ہے خروج سفیانی ہے، ایک عثمان ابن انبا، اور یہ یزید ابن معاویہ کی نسل سے ہوگا جو خروج کرے گا، اور یہ دمشق، حمص اور فلسطین اور اردن پر حکومتیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد نجف اشرف اور کربلا کی طرف رخ کرے گا اور یہاں پر تمام مومنین کو قتل کر دے گا۔ اس کو خروج سفیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامات حتمی میں اس کا تذکرہ علماء کرام نے کیا ہے۔ اور ایک علامات حتمی میں تذکرہ کیا ہے قتل نفس زکیہ، یعنی ایک پاک و پاکیزہ اور ایک منظم اور ایک محترم شخص ہوں گے جن کو کعبے کے درمیان، کعبے کے پاس قتل کر دیا جائے گا۔ صحیح یعنی جب یہ واقعہ نمودار ہو جائے تو اس کے بعد امام علیہ السلام کا ظہور قریب سے قریب تر ہو جائے گا۔ اس کو علماء نے علامات، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے علامات ہیں جو علماء کرام نے ذکر کیے ہیں۔ اور غیر حتمی میں کچھ علامات، چند علامات میں دو چار علامات آپ کی خدمت میں، واقع میں اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو ایک لمبی فہرست ہے جو غیر حتمی کے حوالے سے ہے، لیکن میں آپ کے خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں چند وقت کا خیال رکھتے ہوئے چند علامات کو پیش کر دیتا ہوں۔ کہ ایک علامات یہ ہے کہ مسجد کوفہ کی دیوار کا منہدم ہو جانا، یہ غیر حتمی، اور صحیح فرات سے نجف کی طرف نہر کا جاری ہو جانا، یہ غیر حتمی علامات۔ علامات امام زمانہ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن غیر حتمی۔ اور ایک مسلسل قتل و خون کا جاری ہونا، یعنی قتل و غارت اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور ایک روایات اور اس میں ایک علامات اور پیش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا زیورات سے آراستہ کرنا اور مساجد میں سونے کا کام ہونا، صحیح یعنی عبادت کے لیے مسجدوں کو استعمال نہ کرنا بلکہ آرام کے لیے اور سونے کے لیے استعمال کرنا۔ اس صحیح طریقے سے اور بھی بہت سارے غیر حتمی علامات ہیں جو آپ کو کتب میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جی جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ علیہ السلام کی کیا امتیازات اور خصائص ہے جس کے ذریعے سے جھوٹا امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والوں کی جھوٹ کا پردہ فاش کیا جا سکے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے امتیازات کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ، جی آپ نے کیا فرمایا؟ جی ایسے کون سے امتیازات اور خصائص ہے امام کے، ایسے کون سے خصائص ہے، ایسے کون سے صفات ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص جھوٹا امام زمانہ علیہ السلام کا دعوے دار ہو جائے تو اس کا پردہ ہم فاش کر سکے، چونکہ خصائص کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی امام زمانہ علیہ السلام کے مقابلے میں بہت سے لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا جو امام کے اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیے گئے، پچھلے زمانے میں بھی کیے گئے، اس زمانے میں بھی کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مصر میں ابھی بھی ایک شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، اس سے پہلے ایک ہندوستان میں حیدرآباد میں ایک خبیث شخص نمودار ہوا تھا، اس نے بھی امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن ناظرین کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آخر کچھ امتیازات، کچھ صفات ایسے امام مہدی میں ہوں گے جس کی وجہ سے آپ پہچان سکیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں ایک امتیاز اور ایک خصوصیت امام مہدی علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ، جس کو حدیث میں بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوں۔ سبحان اللہ، صحیح۔ اور آپ کی یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ آپ جب ظہور کریں گے تو آپ کے پاس مصحف امیر المومنین علیہ السلام ہوگا۔ سبحان اللہ، صحیح۔ آپ کے پاس ذوالفقار ہوگی، جی۔ آپ کے پاس مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوگا۔ سبحان اللہ، صحیح۔
اور ایک سب سے بڑی صفات اور صفات میں امام کا اور امتیاز یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں امام مہدی ہونے کا، ان میں اور امام مہدی میں ایک سب سے بڑا ایک فضیلت اور فرق یہ ہے کہ آپ نے یعنی امام مہدی علیہ السلام نے کبھی مشرقین کے درمیان زندگی نہیں گزاری ہے۔ صحیح جی آپ کو آسمانوں پہ پروان چڑھایا گیا ہے، جی اور آپ کو کسی بھی ظالم حاکم اور رعایا میں نہیں رہنا پڑا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلتیں ہیں، جی یعنی آپ نے کسی بھی حاکم اور کسی بھی ظالم حکومت کے ماتحت زندگی نہیں گزاری ہے۔ اور جب آپ کا ظہور ہوگا تو آسمان سے ندائیں آئیں گی کہ دیکھو یہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، اور آپ کے رکاب میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ کے رکاب میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اس سے پہلے دنیا سے گزر گئے ہیں، جو مومنین اعتقاد امام مہدی علیہ السلام پر تھے، اور ظہور امام مہدی علیہ السلام سے ان کا انتقال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت وہ زندہ کیے جائیں گے اور امام مہدی کے رکاب میں جنگ کریں گے۔ صحیح جی اور ایک حدیث رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ جو سب سے مشہور و معروف اور سب سے بابرکت حدیث ہے، کہ فرمایا تھا کہ جب امام مہدی علیہ السلام خروج کریں گے، علی راسہ غمامۃ فیہا اللہ ملک یناد، ان کے اوپر ایک آسمان کا ایک بادل کا سایہ ہوگا، اور اس کے اوپر ایک ملک بیٹھا ہوگا جو ینادی دے گا، جو آواز دے گا کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاتبعوہ، کہ سبحان یہ امام مہدی ہیں، لہٰذا واجب ہے سب کے اوپر کہ ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ جی یہ امام مہدی علیہ السلام کے امتیازات اور خصوصیات ہیں۔ اور آپ کے امتیازات میں کچھ امتیازات آپ کے اصحاب کے بھی ہوں گے، کہ آپ کے اصحاب کے امتیازات یہ ہوں گے کہ جو آپ کے صحابی ہوں گے ان کی عمریں طولانی ہوں گی، صحیح اور ان کے جسم جو ہیں وہ مرض اور بلا سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح اور آپ کے امتیازات، آپ کے اصحاب کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت جانور اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے انسان کرتے ہیں۔ جی یہ آپ کے امتیازات اور آپ کے اصحاب کے امتیازات ہیں جو تاریخ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ صحیح صحیح آخری سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ کا ٹائم بچا ہے، تو سوال یہ ہے کہ دور غیبت کبریٰ میں چونکہ ظاہر ہے کہ امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے مطابق، تو اس دور میں مومنین کی اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ کا ٹائم ہے، بسم اللہ کیجیے۔ جی بہت خوب، انشاءاللہ میں وقت کے اندر اس کو ختم کروں گا، اور بہت ہی مختصر طور پہ آپ کو بغیر کسی تمہید کے یہ پیش کر دیتا ہوں کہ میں فرائض دور غیبت میں ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہی آپ کا سوال ہے۔ جی جی تو اس کے سلسلے میں میں تمہید نہ پیش کرتے ہوئے شیخ قمی علیہ الرحمہ نے جو فرائض مومنین کے لیے لکھے ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں مختصر طور پہ، بسم اللہ۔ کہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ دور غیبت میں مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ محزون اور رنجیدہ رہیں، یعنی کس بات کے لیے حزن رکھیں، کس بات کے لیے رنجیدہ رہیں، وہ امام کے ظہور کے لیے، ان کی چاہت یہ ہو کہ ان کا غم یہ ہو کہ امام مہدی علیہ السلام جلد از جلد ظہور کریں تاکہ ہم ان کے لیے ان کے قیام میں شریک ہو سکیں۔ ان کا حزن اس بات کے لیے ہو کہ جلد از جلد ان کی زندگی میں امام کا ظہور ہو جائے۔ اور انہوں نے دوسرے نمبر پر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ضروری ہے مومنین کے لیے کہ وہ انتظار حکومت اور سکون آل محمد کو اختیار کریں، یعنی وہ انتظار کریں حکومت آل محمد واقع ہو جائے اور سکون آل محمد واقع ہو جائے۔ حکومت آل محمد کس طرح واقع ہوگی کہ ادھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حکومت آل محمد علیہ السلام واقع ہوگی، اور سکون آل محمد کس طرح سے حاصل ہوگا؟ جب ظہور ہوگا تو قاتلان امام حسین کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد سکون آل محمد علیہ السلام حاضر ہوگا۔ اس بات کا وہ انتظار کریں، مومنین اس بات کا انتظار کریں۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ
ضروری ہے مومنین کے لیے کہ وہ سکون آل محمد کو اور انتظار اور حکومت آل محمد کا انتظار کریں، اور ضروری ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے دعائیں کریں، جی جیسے کہ روایات میں تذکرہ ہے، خود امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں چاہیے، تم پہ ضروری ہے کہ تم ہمارے ظہور کے لیے دعاؤں میں ہمارے ظہور کا تذکرہ کرو، اور خداوند عالم سے دعا کرو کہ وہ جلد از جلد ہمارے ظہور کو قریب سے قریب تر کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آخری بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں، اور امام کی سلامتی کے لیے صدقے دینے کے ساتھ ساتھ وہ امام کی طرف سے اعمال، ان کی نیابت میں اعمال انجام دے، حج انجام دے، زیارتیں انجام دے، نمازیں انجام دیں، روزے انجام دے، اس طریقے سے جو بھی عبادات ہیں وہ امام علیہ السلام کی، امام آخری حجت خدا علیہ السلام کی نیابت میں انجام دے۔ اس کے سلسلے میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ ایک وہ زمانے میں ایک شخص نے امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں ایک حج ایک شخص کو دیا، اور اس کو کچھ رقوم دی کہ یہ حج کی رقم ہے، آپ جائیے اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے نیابتاً حج کو انجام دے دیجیے۔ جی۔ اس شخص نے جب ان رقوم کو حاصل کر لیا تو اس نے اپنے ساتھ اپنے فرزند کو لیا، اور وہ فرزند اس طریقے سے تھا کہ وہ شراب پیا کرتا تھا، ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور جتنی بھی برائیاں تھیں تقریباً اس زمانے میں وہ تقریباً ہر برائی کو انجام دے چکا تھا۔ جی۔ اور وہ نیابت کے لیے ایسے شخص کو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو، جس کی صفات یہ تھی کہ شراب خور تھا، کہ حج کے لیے لے گیا۔ وہ لکھتے ہیں اس بات کو کہ جب وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو حج کے لیے لے گیا تو وہاں پر جا کر اسے ایک شخص ملا جو ایک نورانی شخصیتیں تھیں۔ صحیح۔ جو وہ نورانی شخصیت وہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی تھی۔ وہ اس کے قریب آئیں اور اس سے فرمایا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھے معلوم نہیں کہ تو کس شخص کی نیابت کے لیے اور کس شخص کو لایا ہے؟ تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اور اس زمانے کے علماء نے اور اس زمانے کے لوگوں نے اس بات کو اپنے یہاں محفوظ کر لیا کہ جب وہ شخص پلٹ کر اپنے گھر پہنچا اپنے بیٹے کے ساتھ تو جس شخص کی طرف امام زمانہ علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں، تو ہماری نیابت میں ایسے شخص کو لایا ہے جو شراب خور ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ اس بات کو اپنی نگاہوں میں اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا، اور تاریخ نے اس بات کو لکھا کہ وہ شخص اندھا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ یعنی اب مومنین کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ جو اعمال امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انجام دے رہے ہیں یا نیابت میں انجام دے رہے ہیں، وہ ایسے شخص سے انجام دلوائے جائیں جو مومنین میں سے ہوں اور مومن ہوں، متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ صحیح۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ اپنے قیمتی اوقات میں سے آپ نے یہ وقت نکال کے نہایت ہی مہم ٹاپک پہ گفتگو فرمائی۔ سلامت رہے، آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں دعا گو ہے جی، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید محمد دانش زیدی صاحب۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی اور مخصوصاً ایک اچھا پیغام اور ایک اچھی ذمہ داری کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ دور غیبت کبریٰ میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ دعا جو ہے وہ ضروری ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔